السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج 27 مئی ہے، منگل کا دن۔ ناظرین، آج پروگرام کے اندر بات کریں گے، لاہور گئے ہوئے تھے صدر آصف علی زرداری صاحب، میرے خیال میں آج بھی لاہور میں ہی ہیں۔ ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے بلاول بھٹو زرداری بھرپور عوام کی تائید سے جیتیں گے اور پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے، نوجوان وزیر اعظم بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک تحریک شروع کرنے کی باتیں دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں۔ یہ تحریک کتنی جاندار ہوگی، اس تحریک کے اندر کتنی جان ڈلے گی، کیا لائے عمل اپنایا جائے گا مختلف جو ماضی کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے نہیں اپنایا، تو ان کی کوشش ہے کہ ایک نئے طریقے سے تحریک کو لانچ کیا جائے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرحت اللہ بابر صاحب جو ہیں فارمر سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کی ایک جو بک ہے انہوں نے لکھی ہے، جو آصف علی زرداری صاحب جو پہلا ان کا ٹینیور تھا ایز اے پریزیڈنٹ 2008 سے آنورڈ 5 سال کا، اس دوران کچھ واقعات دلچسپ ہوئے، وہ اس کے اوپر انہوں نے جو ہے بتایا ہے کہ کس واقعے کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ کافی انٹرسٹنگ سیٹ آف سٹوریز ہیں ان کی کتاب کے اندر، تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے ہماری سٹوری ہے انڈین پرائم منسٹر مودی۔ کیا کریں، ہم نے تو جان چھڑانے کی کوشش کی، مطلب ہر لحاظ سے مجھے وہ دیہات کے وہ واقعات یاد آ جاتے ہیں کہ کچھ وہ دیہات میں کچھ لوگ جو مار کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اب کے مار، جان چھوڑو یار، اب نے آپ کو کیسے کہیں کہ بس کریں یار، ہم آپ کے ساتھ لڑائی لڑنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں، پہلے بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ پہلگام واقعہ، اس کے بعد دنیا کو ہم نے بتایا کہ یار یہ پاگل شخص ہے، اس کو سمجھائیں، یہ ہمارے اوپر کوئی اگر کوئی مس ایڈونچر کرے گا تو ہم جواب دیں گے، مارکہ حق، اس کے بعد بنیان مرصوص، سب نے دیکھا، ساری دنیا کا میڈیا اس کو کور کر چکا ہوا ہے۔ لیکن چونکہ ہزیمت اتنی زیادہ اٹھانی پڑی ہے پرائم منسٹر مودی کو، شائننگ انڈیا، دنیا کی 5ویں بڑی معیشت، دنیا کا سب سے بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے، دنیا کی ایک بڑی مارکیٹ جس کے سامنے جو انٹائر کیپٹل ورلڈ ہے وہ سرنگوں ہو جاتی ہے ان کی خواہشات کے سامنے، تو پرائم منسٹر مودی وار ایکسپیکٹنگ کہ ہم پاکستان چھوٹا ملک ہے، انگلس کے ایشوز ہیں، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کافی کمزور پاؤں کے اوپر کھڑی ہے، تو تھوڑا جہا تفاتر اور پنجابی کے اندر ہم کر لیں گے تو پاکستان جو ہے وہ برداشت کر لے گا۔ لیکن ظاہر ہے جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ اب جو ہے چونکہ وہاں پہ الیکشن کا سیزن ہے، بہار بڑی ایک سٹیٹ ہے، وہاں پہ الیکشن ڈیو ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بیانیہ بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ بیانیہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر نیا بیانیہ بنتا ہے اور اسی دن اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے۔ اب وہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کو وہ کیا مشورہ دے رہے ہیں، اب انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ پاکستان کو آتنک کی بیماری سے مکت کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو آگے آنا ہوگا، پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا۔ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ روٹی کھاؤ ورنہ میری کیا کہتے ہیں گولی تو ہے ہی۔ ناظرین، یہ اعداد و شمار ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، کوئی فینٹم سٹوری نہیں۔ ہمارے جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے ایک دو دفعہ ریفر کیا ہے انڈین میڈیا کی طرف کہ انڈیا کے اندر 80 کروڑ جو ان کے لوگ ہیں، ہماری آبادی ناظرین صرف 25 کروڑ ہے، انڈیا کے 80 کروڑ لوگ وہ ہیں جو راشن کے اوپر جن کا احسار ہے، حکومت ان کو کچھ کھانے کو دے راشن کے اوپر تو ان کو کھانا ملتا ہے، نہیں تو ان کو کھانا نہیں ملتا۔ ناظرین، میں کچھ عرصہ پہلے میرا چکر لگا، ایک وزٹ پہ میں گیا، یقین کریں بامبے ایئرپورٹ پہ اترا، اس کے بعد وہاں پہ جو سمیل آتی ہے، کسی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا شرماتے کہ یہ جس چیز کی سمیل ہے وہ فلموں میں بھی آپ کو تھوڑا بہت نظر آ جاتا ہے۔ شینٹی ٹاؤنز ہیں، دہلی کے اندر چکر لگا تو جو شاہی مسجد ہے اس طرف جائیں تو رات کو سڑک کے دائیں بائیں آگے پیچھے اتنے لوگ بیچارے بے یارو مددگار آپ کو ننگے آسمان کے نیچے سوئے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا کا کہنے کو تو بڑا ملک ہے۔ اینی ویز، اب وہ ہمیں یہ مشورہ دے رہے ہیں، پرائم منسٹر مودی صاحب، فارن آفس نے پرائم منسٹر مودی کے اس بیان کی شدید ترین الفاظ کے اندر مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ اس طرح کی شرانگیزی اور اس طرح کے جو الفاظ کا چناؤ پرائم منسٹر مودی کر رہے ہیں،
تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہم نے پہلے بھی جواب دیا تھا, دوبارہ سے جواب دیں گے اگر ایسی کوئی حرکت کی آپ نے. ہم ایک مہذب قوم کی طرح, ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر جو ہے آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہر ایشو کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہی بات پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو ہے ابھی بھی جب ایران کے دورے پر تھے, اب آذربائیجان پہنچے ہیں, وہاں پہ بھی یہی بات کی کہ ہر ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن کوئی دونس اور زبردستی اور دھاندلی ہم بالکل برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہمارا پہلا موضوع ہے, پہلی ہماری سٹوری ہے. بریگیڈیئر راشد ولی صاحب ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم اس کے اوپر بات کریں گے. بریگیڈیئر صاحب, میرے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب اور حسن بھی موجود ہیں. اب بتائیے کیا کرنا ہے, کیونکہ انڈیا کے اندر بذات خود جو لوگ ہیں اب سوالات اٹھانے شروع ہو گئے ہیں. یہ ایک جو کپل سیل صاحب ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ الیکشن ہے جس کی وجہ سے پرائم منسٹر مودی یہ کر رہا ہے. یہ بیان آپ کو سناتے ہیں. آپ بھول گئے بہار کا چناؤ آ رہا ہے. اچھا, پلوامہ ہوا, چناؤ آ رہا تھا. چناؤ میں مودی جی کا بھاشن ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ فرسٹ ٹائم ووٹر سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ پلوامہ کے شہیدوں کے نام پر وہ ایک ووٹ ہم کو دیں. ابھی جو کچھ ہوا وہ میں مانتا ہوں کہ پوری طرح سے وہ بہار کے چناؤ کو دھیان میں رکھ کے کیا جا رہا ہے. اور ابھی یہ جو ترنگا یاترا اور یہ سب لے کے بی جے پی خود کریڈٹ لینا چاہتی ہے. بی جے پی کے لوگ اب چالو ہو گئے ہیں یہ کہنے میں کہ صاحب دیکھو کتنا کمال کر دیا مودی جی نے. اگر میں غلط نہیں ہوں, ان کے فارمر جو ہے ایکسٹرنل افیئرس کے منسٹر ہیں یہ. بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے, اب کیا کریں؟ پرائم منسٹر مودی کو سمجھ نہیں آ رہی, دنیا سمجھا رہی ہے. ہم نے جو ہے ہر سطح کے اوپر سمجھایا, سفارتی محاذ کے اوپر بھی اور عسکری میدان کے اندر, تو جو جس طرح انداز سے ہم نے سمجھایا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا. تو اب کیا کریں اب آگے؟ میرا خیال ہے یہ بہت مذاق خیز ان کی صورتحال ہے, اور جتنا وہ یہ بات چیت کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اور دنیا ان کا یہ جو بیانیہ ہے یہ ماننے سے دنیا نے انکار کر دیا ہے. اب یہ تو ایک ایسا طلسم ہوشربا ہے اور اتنی گنجلک قسم کی وہ حقیقت انہوں نے بیان کی ہے بیسڈ آن ہندو میتھالوجی کہ اپنے لوگ بھی اب ان کے ماننے کو تیار نہیں ہیں. میں کرن تھاپر کا وہ انٹرویو دیکھ رہا تھا, اجے سانی جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ, پرانا ان کا راہ سے تعلق ہے. تو انہوں نے بھی تنگ آ کے کرن تھاپر کو کہا کہ جی یہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو پالیسی مودی صاحب نے اور بی جے پی نے اڈاپٹ کی ہے اس کا لاجک کیا تھا اور یہ ہمیں کہاں لے کے جائے گی. اور چونکہ وہ کوئی پاکستان کے اتنے ہمدرد تو ہیں نہیں, تو انہوں نے بھی ہلکا سا تیر میں بجھے ہوئے کچھ باتیں کی کہ جی ہمیں تو زیادہ فائدہ کووڈ آپریشن سے ہو رہا تھا, ہمیں وہی کرنا چاہیے تھا. یہ کر کے ہم نے جگہ صحیح بھی مول لی ہے اور اپنے لیے مشکلات بھی کھڑی کی ہیں. تو مودی صاحب کا ابھی آپ جو اشارہ کر رہے تھے یہ بہار میں الیکشن, تو بہار میں تو چلیں ابھی الیکشن ہے, بٹ کیونکہ بھارت ایک ایسی بڑی پالیٹی ہے جہاں کوئی نہ کوئی الیکشن ہو رہا ہوتا چلتے رہتے ہیں بالکل. اور اب اس کے بعد وہ ویسٹ بنگال میں ہے, تو وہ آلریڈی شروع ہو گئے ہیں ممتا بنرجی کو بلیک میل کرنے, کوہرجن کرنے, ان پہ کرپشن کے الزامات لگا کے, تاکہ وہ کوئی ایسی کولیشن اور وہاں پہ جو ترنمول کانگریس ہے وہ دوسری پارٹیوں سے جو کمیونسٹ ہیں ان سے ایکا کر کے بی جے پی کے لیے مشکلات کھڑی نہ کر لے. تو اب اگلا محاذ تو ویسٹ بنگال ہے, اس کے لیے بھی یہ پھر کوئی نیا شوشہ چھوڑیں گے تو پرپیچول الیکشنز تو ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بی جے پی اور مودی کی جب بھی حکومت آئی ہے تو یہ لگاتار بالکل اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. ابھی جو آپ نے ریفرنس دیا اجے ثانی کا, وہ آپ کو شارٹ بھی سنا, وہ جو بیان جو بات ہوئی ہے, پھر میں چوہدری صاحب سے سوال کرتا ہوں. The Indian Express quite separately has claimed that 20% of Pakistan's Air Force infrastructure has been destroyed. Or is that a bit exaggerated? The very expression "a bit exaggerated" is a bit exaggerated. I mean, it's a ludicrous claim. So I think the first failure is quite simply a failure of competence. The second failure is also, I think, substantially a failure of responsibility, because we didn't enter into this with the seriousness it deserves. So we're saying that the political handling of Operation Sindoor was incompetent and irresponsible. Absolutely. I have no doubt about it. Is this insatiable hunger for publicity? Everything that is done must be claimed, must be displayed. And that is the gravest weakness of this government.
इनकॉम्पिटेंट, इररेस्पॉन्सिबल और इनसेशिएबल हंगर फॉर पावर, ये तीन जो टर्म अल्फाज इस्तेमाल किए जो साहब, ये समझने के लायक हैं कि बस क्या करें। चौधरी साहब सवाल भी कर लें ब्रिगेडियर साहब से और अपना कमेंट भी। नहीं, पहली बात तो यह है कि ब्रिगेडियर साहब से मैं ये कहूँगा कि ये जो नरेंद्र मोदी है, ये कोई कसाई है, ये कोई कातिल है, ये कोई दहशतगर्द है कि एक 25 करोड़ के मुल्क के लोगों को कह रहा मैं आपको गोलियां मारूंगा। लानत है ऐसे ही वजीर आजम का 130-40 करोड़ की आबादी के मुल्क का तुम वजीर आजम बन गए हो। तो यानी व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन ही इज एंटरिंग इनटू। ये तो गली मोहल्ले में कोई इस तरह नहीं करता। तो ये जिसने अभी तुम्हारे बरपरख से उड़ा दिए हैं, जो तुम्हारे इरादे थे मैं 300 जहाज लाऊंगा, वो राशिद अली साहब बेहतर समझते हैं, 40 उसमें राफेल होंगे, फलां होगा, पाकिस्तान सत्यानाश कर देंगे उसका। तो तुम्हारे मुंह पर जूत पड़ा है और वही गाय का गोबर जो है वो तुम्हारे मुंहों पर मल दिया लोगों ने। और पाकिस्तान के बहादुर सपूत जो है एयरफोर्स के और सुपीरियर टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, अब ये इस तरह के बयान का मतलब क्या है? राशिद अली साहब, मेरा सीधा सवाल है, इज ही अगेन हार्बरिंग, प्लानिंग और he has some nefarious designs to attack Pakistan in one form or the other, or will China teach them a lesson for all time to come? ब्रिगेडियर साहब जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उसको इतनी हजीमत और इतनी सुबकी का सामना उठाना पड़ा है कि ये इसकी सियासी मौत होगी अगर ये इसको रिएक्ट नहीं करेगा। और वो रिएक्ट करना चाहता भी है मगर उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उसकी आर्म फोर्सेस ने उसको बड़ा क्लियरली बता दिया है। आपने देखा था कि फजाइया के जो डिप्टी चीफ थे उन्होंने रिजाइन किया, नॉर्दर्न कमांडर ने रिजाइन किया कि ये अनटेनेबल ऑब्जेक्टिव तुम दे रहे हो, ये तो अटेन ही नहीं हो सकते। तो अब जिस तरीके से उसने उनको फोर्स किया, उन्होंने हाफ बेक्ड किस्म का वो सिविलियंस पे हमला किया, उसके बाद वो लॉइटरिंग ड्रोन्स भेजे और हर एंड पे उनको सुबकी उठाना पड़ी। अभी तो वो ग्राउंड इनकर्जन करता तो उसको और अजीमत होनी थी, क्योंकि हमारे मैकेनाइज्ड कंपोनेंट वो भी उसी तरीके से तैयार हैं जैसे कि एयरफोर्स तैयार है। तो ये बहुत सी चीजें हैं, चूंकि मीडिया में नहीं, बट अगर ऐसा चीज होता तो आई कैन वेरी सेफली से कि उनको ग्राउंड फोर्सेस के महाज पे भी बड़ी हजीमत होती। अब उसको इस चीज का पता है तो वो जहनी तौर पे, जिसको वो कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, उसका शिकार हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रही कि मैं इससे निकलूं कैसे। एक तरफ तो वो उसका जो घमंड था, दूसरी तरफ उसके जो सियासी जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, दोनों एंड पे वो फ्रस्ट्रेशन है। तो फ्रस्ट्रेटेड माइंड की ये एक आउटपोरिंग्स हैं और ये रेंटिंग्स हैं, इसको मैं इससे ज्यादा अहमियत नहीं देता। और जिस तरीके से वो ये बातें कर रहा है, इंटरनेशनल फोरम पे भी उसको सुबकी होगी, क्योंकि अभी हमें जो आ भी जा रही है तो उसने की है और इंडस बेसिन ट्रीटी है, उसका जब लीगल चैलेंज माउंट होगा और जिस किस्म का रिस्पांस उसकी तरफ से आएगा तो उस पर भी मजीद उनको ये सुबकी होगी। मगर ये रवैया तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। मगर ये समझिए कि ये तो बुचर ऑफ गुजरात है जिसने 2002 में मुसलमानों का कत्लेआम बड़ा बेईमाना तरीके से किया था और एक ट्रम्प टॉप वो जो था इंसिडेंट समझौता एक्सप्रेस, उसको करके उसके बाद इसने वहां से तो इसका सियासी अरूज हुआ था। और बदकिस्मती की बात यह है कि इसकी जो पैरेलल जो जिसने इसको बेडरॉक के तौर पे सपोर्ट किया हुआ है आरएसएस, वो मोहन भागवत, वो भी अब इस तरह जब इसकी बातचीत सुन रहा है तो उनके आपस में भी डिफरेंसेस हो गए हैं, तो वो भी इसको टेंशन्स हैं। तो ये ज़हनी कर्ब का शिकार है और उसमें ये हज़यानी कैफियत में। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब हसन यूं भी मेरे साथ हैं। हसन, व्हाट नेक्स्ट, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि बाज नहीं आ रहा, बयानात दे रहा है, उनके सारे जो चार का टोला है मुख्तलिफ अतराफ में, दुनिया के अंदर भी डेलीगेशन में जो है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ही इज जस्ट मेकिंग ए केस, मे बी ही कैन गो फॉर सम अदर ऑप्शन। नहीं, ऑप्शन तो डेफिनेटली अब वो खामोश तो नहीं बैठेगा। जितनी उसकी जिल्लत हो चुकी है, रुसवाई हो चुकी है, और जो उसके इंटरनल प्रेशर्स, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल राइटली सेड कि उसको आरएसएस की तरफ से भी दबाव आ चुका है, उसको विद इन जो बीजेपी है वहां से भी उस पर दबाव है और वहां से भी उसको नाकामी से मुतल्लिक सवालात हो रहे हैं, उसकी जो प्लानिंग थी उससे मुतल्लिक सवालात हो रहे हैं। तो अब उसने ज़ाहिर बात है ये जो बयान दिया है, मैं तो पहले तो उनके जो अल्फाज हैं उस पर आप देखिए कि उन्होंने पाकिस्तानी नौजवानों को अपनी गोली से मारने की बात की है। तो ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने सिख जवानों का कत्ल कराया जो है कनाडा के अंदर,
یہ ریاستی سرپرستی کے اندر یہ قتل ہوا. پھر وہ جو پنو صاحب بتا رہے تھے امریکہ میں ان کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی, وہ تو وہاں کی انٹیلیجنس نے ان کو کاؤنٹر کر لیا, یہ کر نہیں سکے. بٹ اسٹیٹ اون ٹیررسٹ یہ خود ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان اگر آتنک کو نہ جو ہے اس نے چھوڑا تو. آپ دیکھیں الفاظ میں یہ وہی کام جو خود کر رہا ہوتا ہے اس کے الزام دوسروں پر لگا رہا ہوتا ہے. اب اس نے اشارہ کیا دیا ہے, یہ اشارہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فوج لے آؤں گا, اپنی فوج کا ذکر نہیں کیا, اس نے گولی کا ذکر کیا ہے. اب وہ گولی کا ذکر یہ ہے کہ جی مجھے تو صاف جو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اب چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی جو پراکسیز ہیں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان, ان کے ذریعے جو ایکٹیویٹیز ہے یہ تیز کرانے کی کوشش کرے گا. لیکن اب میرے خیال سے اس کی جو فرسٹریشن بڑی جو اس نے بات کی, کیونکہ ہمارے جو کائنیٹک آپریشن ہے وہاں پر بھی ان میں بہت تیزی آ چکی ہے اور ان کو چن چن کر ٹھکانے لگایا جا رہا ہے الحمدللہ. تو یہ بیسیکلی اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ سیاسی موت ہو چکی ہے نریندر مودی کی, اور نریندر مودی جو ہے اب بغلاٹ کا شکار ہے. یہ ترنگا مارچ جو کی ہے یہ بھی اپنی جو جنگ میں شکست ہوئی ہے اس کی ہزیمت کو چھپنے کے لیے یہ سارا ایک جو ہے نا وہ ڈرامہ رچا رہا ہے. اور وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ بی جے پی کے جو لوگ ہیں وہ کوئی زیادہ بڑی تعداد میں نہیں, وہی جو ان کی بڑی پارٹی کے لوگ ہیں وہ ان کا بیس کیمپ ہے وہاں پر جناب جا کر وہ 4-5 کھا رہا ہے. بگیڑ صاحب فائنل کامنٹس. خبر یہ ہے کہ انڈین جو را ہے ان کے این ایس اے کے ڈپٹی ہیں پلس ان کے فارن سیکرٹری ہے مسری, دے آر ان یو ایس ٹرائنگ ٹو امپریس اپون یو ایس اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو گیا, اور خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹویٹس کے بعد کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا. واٹ ڈو یو تھنک پاکستان کو کون سی فارسی سطح کے اوپر ہے, کون سا ایک خاص پوائنٹ ہے جس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر ایگریسولی اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ہمیں وائٹ ہاؤس کے ساتھ روابط اچھے رکھنے چاہیے, اور ابھی کچھ اچھی ٹائڈنگز ملی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک اینٹی وار پریزیڈنٹ ہے. جہاں تک وہاں کی اسٹیبلشمنٹ, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور نیچے ان کا تعلق ہے وہ سارے پرو انڈیا ہے. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ بی کیئرفل کہ اگر یہ دوول اور وہ سارے گئے ہیں تو نیچرلی آپ کے خلاف لابنگ کرنے ہی گئے ہیں, اور ان کے چونکہ لانگ ٹرم اسٹریٹجک مفادات تو ان کے ساتھ ہیں. سو وی شوڈ بی کیئرفل. مگر امریکہ اتنا آسانی سے وہ بیانیہ ہضم نہیں کرے گا, کیونکہ اب حالات یہ ہیں کہ امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ بھارت جو ہے وہ اس خطے میں اس طرح قسم کا کردار, جو رول اس کو تفویض کیا گیا ہے اینٹی چائنا, اس کے بجائے یہ لوکل قضیوں میں الجھ کے اور اپنا ایسا امیج بروز کر لے کہ ایک چھوٹے ملک سے اس نے شکست کھائی ہے, اور اس کے بعد اس کی جو اس کو ایز اے پراپ استعمال کرنا چاہ رہے تھے کنٹین چائنا پالیسی میں, اس کو بھی زخم پہنچی ہے. تو ہمیں سفارتی سطح پر وائٹ ہاؤس اور امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, اور ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ ہمارا جو وہ تو آبویسلی ایک سفارتی اور ڈیفنس دونوں کولیبوریشن ہے. مگر ہمیں یہ کوئی سپیس نہیں دینی, نہ ڈائسپورا کے اینڈ پہ نہ ہمارا جو میڈیا کے اینڈ پہ, کہ وہاں پہ نارتھ امریکہ میں جو ہمارا موقف ہے وہ بڑا اسٹرانگلی جائے. اور ہمارا سب سے بڑا سچائی یہ ہے کہ ہمارا موقف سیلف ڈیفنس پہ مبنی ہے. آج کل دنیا سیلف ڈیفنس ہے, وائرس کے خلاف فٹیگ آ چکی ہے, اور انٹرنیشنل لا کی جو وائلیشن ہے چاہے وہ اس سے پہلو تہی کرتے ہیں مگر اس کو اچھا نہیں کرتے. یہ ہماری اسٹرینگتھ ہیں جس پہ بالکل صحیح ہے, اور ہمارا آرگومنٹ فیکٹ بیس ہے. ہم کوئی ہوا کے اندر کوئی فالس فلیگ آپریشن نہیں کر رہے. بغیر صاحب بہت شکریہ. جی چیر صاحب میں بھی ایک بات کروں گا اس کے بعد. ایک سیکنڈ ان سے ایک سوال کرنا. جی پلیز چیر صاحب. راشد ولی صاحب. جی پلیز گو اہیڈ. گیڈی صاحب, یہ ابھی آپ تو سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کریں گے, میرا خیال ہے وہ کوئی نہ کوئی پلان کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف ایکشن. جی میرا خیال ہے میں نے وہی کہا کہ ہمیں اپنا پاؤڈر ڈرائی رکھنا ہے, اور ہمیں اپنی جو دفاعی گراؤنڈ پہ بھی, ایئر میں بھی, نیوی پہ بھی, اور بغیر صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنے گارڈز ہائی کرنے ہیں, وہ بالکل ان کو وی شوڈ بی کیئرفل. اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, مگر میرے خیال میں اس سرے دست وہ اگر کرے گا تو منہ کی کھائے گا. جی اچھا, میں تو صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ کے سامنے انڈیا کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کا بھرم جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا, اصلیت سامنے آ گئی ہے. اور اب میرے خیال کے مطابق جو ڈپلومیٹس ضرور وہاں گئے ہیں وہ ان سے ملیں گے, ان سے ملاقات کریں گے, ان کی بات ضرور سنیں گے, لیکن کیا اس لیول کے اوپر جو کوآپریشن وہ امریکہ سے ڈیمانڈ کرنے گئے ہیں وہ اتنا ایکسٹینڈ کریں گے؟ مجھے شبہ ہے. یعنی وہ اگر سپوزٹلی وہ جتنے مرضی چورن بیچے وہاں پر کہ جی آپ اب ہمیں یہ ٹیکنالوجی دے دیں, یہ ٹیکنالوجی دے دیں, ٹیکنالوجی کیا وہ پاس آن کریں گے انڈیا کو کہ وہ چائنا کو کنٹین کرے گا؟
جس طریقے سے انہوں نے جو بہت بڑے بڑے دعوے کیے لیکن جو عملی طور پر اس کے برعکس ان کی بہت کمزوری سامنے آئی. تو مجھے شبہ ہے امریکہ دیکھیں وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور وہ انہوں نے گیج کر لی ہے, انہوں نے اوقات سامنے آ گیا انڈیا کی اور انڈین آرم فورسز کی کیا ایکچوئل ورتھ ہے. بہت شکریہ بغیر صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کہ پاکستان تحریک انصاف ایک نئی تحریک کی طرف گامزن ہے. یہ تحریک کتنی کامیاب ہوگی, کیا اس دفعہ موڈس آپرینڈائی ہوگا, چوہدری صاحب سے کوئی انسائڈ سٹوری جانیں گے اور اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں آفٹر بریک. گزشتہ روز علیمہ خان صاحبہ قائد جو پی ٹی آئی ان کی ہمشیرہ ہیں, ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا, یہ خبر دی ملاقات کے بعد کہ ایک جو ہے تحریک کی طرف پاکستان تحریک انصاف بڑھ رہی ہے اور اس تحریک کے حوالے سے جو وہ لوگ پارٹی کے جو وہ لیڈران جو وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ہمیں سنگل مائنڈڈ ہو کے ایک یک سمت کی ہمیں بڑھنا ہے. سنیں عمران خان نے کہا دیکھو یہ نظریے کی پارٹی ہے, وہ لوگ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان کی کوئی پارٹی میں جگہ نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا آج واضح طور پہ کہ اب تیاری کریں پارٹی, میں بالکل نہیں بلاؤں گا کسی کو اسلام آباد, موومنٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں پورے پاکستان میں. پورے پاکستان میں موومنٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں. جنید اکبر صاحب پارٹی کے کے پی کے اندر پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے کچھ اس کے اندر اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ کس طرح کی یہ موومنٹ ہوگی, کیا کریں گے, کہاں پہ یہ ان کے دھرنے دیں گے, کہاں پہ کوئی ٹینٹ ویلیج بنائیں گے. سوابی میں یا مارگلہ کے پہاڑوں میں ایک جو ہے ٹینٹ ویلیج بنائیں گے. پہلے 2-3 دن وہاں پر سٹے کریں گے, یہاں سارے کی پی کے اور جو نزدیک پنجاب کے لوگ ہیں, کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ آئیں گے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے. لیکن اس دفعہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کنسنسس سے, وہ جس کی قیادت فیصلہ کرے گی کہ اس دفعہ کراچی, کوئٹہ اور لاہور کے لوگ نہ آئیں. لیکن جس دن ہم اسلام آباد کو بند کریں گے اسی دن لاہور کے لوکل لوگ بند کریں گے, کراچی کے لوگ بھی بند کریں گے اور کوئٹہ کے لوگ بھی جو مین شاہراہ ہیں تو احتجاج پہ اگر ہم یہاں بیٹھیں گے تو وہ وہاں. تو اسی دن سوابی کے قریب جو لوکل لوگ ہیں وہ سوابی جی ٹی روڈ بند کریں گے, ساؤتھ کے لوگ وہ سی پیک روڈ بند کریں گے. اس طرح گلگت بلتستان کے جو لوگ جو نزدیک لوگ ہیں وہ انشاءاللہ اسلام آباد آئیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کافی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے. اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد نہیں آئیں گے, پورے ملک میں خاص طور پر کیونکہ جو کے پی کے پریزیڈنٹ ہے تو کے پی کے حوالے سے جو لائے عمل بتا رہے ہیں. حامد رضا صاحب کل رات کو محمد والد صاحب کے پروگرام میں تھے, وہ بتا رہے ہیں کہ کتنا وقت لگے گا اس تحریک کو فائنلائز کرنے میں. آپ کو تحریک بلڈ اپ کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کتنا عرصہ چاہیے؟ سر میرے سے اگر پوچھیں تو جو ہم نے فیزز تیار کیے تھے ہمیں آخری مرحلے میں داخل ہونے کے لیے 2 سے 2.5 ماہ چاہیے. جی ابھی بھی آپ کا خیال ہے کہ 2-2.5 ماہ میں ایک تحریک بن سکتی ہے؟ سر ایک اتنی بڑی تحریک مالک صاحب کہ وہ اسلام آباد کا رخ کرنے سے پہلے وہ آدھے راستے میں ہوگی تو بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا. اگر میں محمد مالک صاحب کی جگہ پہ ہوتا تو میں حامد رضا صاحب سے ضرور تاریخ پوچھ لیتا, کون سے وقت سے, کون سے مہینے سے لے کے کون سے مہینے تک. بڑھانے میں شیخ وقاص اکرم صاحب کافی دل جلا ان کا بیان مجھے لگ رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے. جیسے میرا تو پہلے دن سے آپ کو یاد ہوگا ناظرین, آپ ہمیں سن رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کا جو ہے یہ جو پنگیں بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ نہیں بڑھنی. پتہ نہیں اب یہ بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کی اپنی پولیٹیکل اسیسمنٹ. چوہدری صاحب کا بھی خیال تھا کہ نہیں جپیاں پکیاں ہو گئی ہیں, لیکن اب وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے. مولانا صاحب نے سامنے جواب دے چھڑے اور تسی کی چاہتے اسی مولانا دے مگر ہی پھرتے رہیے. مولانا نے ہمیں 6 مہینے انگیج کر کے اخیر جواب دے دیا کہ جی میں فارمل لائنس کا ایسا نہیں بن سکتا. مہربانی جناب آپ کی اپنی پارٹی, ہم تو چاہ رہے تھے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو جائے. ہم نے پھر بھی ایک منیمم لیول آف انگیجمنٹ ان کے ساتھ رکھا ہے, بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ویسٹ ٹائم رننگ آفٹر مولانا. اس کے بعد جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب آپ کو پتا ہے وہ پھر کوئی لگی لپٹی بات ہی نہیں کرتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا فارغ ہیں, اب یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ تحریک اناؤنس کر رہے گے, چلانے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں چل سکے گی. یہ مالک صاحب جو یہ مارکہ حق ہوا ہے اس میں جہاں پہ مودی کا جو ہے وہ دھڑن تختہ ہوا ہے نا, وہیں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بھی جو ہے نا وہ کولیٹرل ڈیمیج جسے کہتے ہیں نا جنگوں میں ہوتا ہے, تو ان کا بھی جھٹکا ہو چکا ہے. اس وقت جو پوزیشن ہے, عوامی رائے ہے,
اس میں اگر یہ اس قسم کی حرکت کریں گے تو یہ ان پاپولر ہو جائیں گے, ڈسکارڈ ہو جائیں گے. ان کو کوئی عقل دے تو انہیں یہ کام اس وقت نہیں کرنا چاہیے, یہ ماحول ہی نہیں ہے. حسن ایوب, یہ باقی چلیں وہ پارٹی آپ کوئی بھی بیان دے سکتے ہیں, ساری سیاسی جماعتیں آپ کو پتہ ہے بیانات لیتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی پالیٹکس از آل اباؤٹ جو ہے ٹو میک پاسبل امپاسبل اینڈ امپاسبل پاسبل. یہ مجھے رانا سناز صاحب کی یہ بات نہیں آئی. جب پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تو ظاہر ہے وہ پاکستان تھا, ہم پاکستان کے اندر ساری سیاسی جماعتیں سارے اکٹھے, ایوری بڈی, آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر. مطلب یہ آپ کو نہیں لگتا کہ غیر ضروری بیان تھا کہ جی مارکہ حق میں ہم نے جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ پی ٹی آئی کی پاپولرٹی ہے؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی, اگر آپ سمجھا سکے تو. تحریک چلانے کا دوبارہ کہہ رہے ہیں, یہ اپنے تمام کارڈز ایگزاسٹ کر چکے ہیں. آخری کارڈ ہوتا ہے سڑکوں پر آنے والا, وہ فائنل کال دے چکے ہیں. جب فائنل کال میں بھی جب انہوں نے پھر وہاں پر کیا کیا, ناکامی کے بعد انہوں نے کہا جی کہ گولی کیوں چلائی, پھر کہا جی کہ کئی 100 بندے مر گئے, پھر کہا جی کہ ہم یہ نہ ہوتے گولیاں اس طرح چل گئی, فلاں ہو گیا, ہمارے جناب اتنے بندے آگے تھے. تو بات یہ ہے کہ ناکامی ان کو مل چکی ہے. پاکستان اب اندرونی جو سیاسی اختلافات والی چیز تھی وہ آبسٹیکل عبور کر چکا ہے. پاکستان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا جس ہائیبریڈ سسٹم کا, چلیں کہہ دیں کہ موجودہ سسٹم جو ہے وہ ہائیبریڈ سسٹم ہے. یہ حکومت, سول گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ دونوں مل کر اس ملک کو چلا رہے ہیں, مانتے ہیں جی ایسی بات ہے. لیکن کیا یہ نظام کامیابیاں سمیٹ رہا ہے یا ناکامیاں لے رہا ہے؟ آپ دفاعی اعتبار سے دیکھ لیں, پاکستان کا اندرونی اور بیرونی محاذ کے اوپر دفاع کیا. پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ڈیفالٹ کے سیاہ بادل منڈلا رہے تھے, یہ انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ آبسٹیکل کو عبور کیا. اور اب گرین پاکستان انیشیٹو کو دیکھ لیں, منرلز کو دیکھ لیں, اور ان ٹیپ سیکٹرز کو ٹیپ کر کے دوبارہ ملک کو معاشی طور پر بہتر کر دیا ہے. بلومبرگ کی رپورٹ بھی آ چکی ہے. تو ایسے ماحول میں سوال دوبارہ سے ایسے ماحول میں کون سی تحریک چلنی ہے؟ جی اچھا چلو ٹھیک ہو گیا. جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو بنیان مرصوص مارکہ حق پوری پاکستانی قوم سیسا اپلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی. ڈی جی ایس پی آر نے ساری سیاسی جماعتوں کا وداؤٹ نیمنگ اینی پارٹی ساری سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا, اور ساتھ میں یہ کہا کہ سارے جو پاکستان کے نوجوان ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ ہمارے واریئرز کے طور پر سامنے آئے. جب ایک سینئر منسٹر گورنمنٹ کا, ذرا تحمل سے سن لیجئے گا سوال, سینئر منسٹر گورنمنٹ کا یہ کہتا ہے کہ مارکہ حق میں پی ٹی آئی کولیٹرل ڈیمیج ہو گئی ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سہمت ہیں اس بیان سے؟ دیکھیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو آپ کہتے ہیں سہمت ہیں؟ نہیں, میں بالکل سہمت ہوں جی. اس کی وجہ یہ ہے یہی تو میں پوچھ رہا تھا. آج بھی انہوں نے, آج جو ہائی کورٹ کے باہر, اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ملک میں جاری مارشل لا نامنظور, یہ انہوں نے نعرے لگائے ہیں جی ان کے لیڈرز نے جو احتجاج کرنے گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ آپ اس کو مارشل لا سے تعبیر کر رہے ہیں, کچھ لوگ اس کو ہائیبریڈ سسٹم کہتے ہیں. آئی ایگری جی ہائیبریڈ سسٹم ہے, میں پھر بھی وہ کہتا ہوں ہائیبریڈ ہے, ٹھیک ہے. ملک نے دیکھ لیا ڈکٹیٹرشپ بھی, کیا اس نے ملک کو جو سمت تھی وہ درست تھی غلط تھی, اس میں سامنے آ گیا. اس چیز نے ثابت کیا ہے, شبر زیدی نے 2020 سے کون سا ٹائم تھا عمران خان صاحب کے دور میں, اس نے کہا تھا ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان کا جو آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی کی شرح کہاں آ چکی ہے. تو آپ کا میرے کہنے مقصد ہے کہ آپ کا سارا مقصد جو رانا سلالم صاحب نے بات کی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مارکہ حق میں پی ٹی آئی کولیٹرل ڈیمیج ہو گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کر تحریک چلائیں گے, اگر افواج کے خلاف جو بیانیہ ان کا ہے, زبانیں تیز چلتی ہیں, اگر وہی جاری رکھیں گے تو ناکام ہوگی, لوگوں نے نہیں نکلنا. بالکل صحیح. چودھری غلام حسین صاحب, پاکستان تحریک انصاف ماضی میں بھی ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے دھرنے دیے, مارچز کیے, لانگ مارچ کیا, اور ایونچولی جو ان کے مقاصد تھے وہ ان کو حاصل نہیں ہوئے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب یہ نیا اپنے ان کا جو گاڑی ہے جو تحریک کو لیڈ کرے گی, اس کے اندر کون سا ڈیزل, پیٹرول, کوئی جو کیا کہتے ہیں آکٹین ڈالیں گے کہ اس دفعہ جو گاڑی ہے وہ فراٹے بھرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف پہنچ جائے گی؟ مطلب ٹینٹ لگانے ہیں, ہم نے وہ روٹ بند کرنا ہے, ہم ادھر بیٹھ جائیں گے, ہم ادھر بیٹھ جائیں گے. اگر آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے تو ہمیں بھی سمجھا دیں چوہدری صاحب. نہیں, میرے پاس سمجھ بوجھ ہوتی تو آپ کے ساتھ شو میں بیٹھا ہوتا. نہیں چوہدری صاحب ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو. جی پلیز. نہیں, میرے پاس عقل کا کیا تھا. نہیں پلیز. لیکن تحمل سے مسٹر خاور گمر, جو پی ٹی آئی سے آپ نہیں چھین سکتے, جتنی مرضی انٹ سنٹ بات کرنی ہے کرتے رہے. نمبر 1,
इट इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर पार्टी ऑफ द कंट्री, और बानी पीटीआई का कोई यानी मुकाबला ही नहीं है, और दो उनके पास बड़े हथियार हैं। जिस शहर में जब चाहें जब मर्जी वो 10, 20, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 10 लाख जितने बंदे इकट्ठे करना चाहें। आज अलीमा खान साहिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग थी उनकी, और अपने भाई के हवाले से तो काफ़ी वो इमोशनल हुई थी। वो कह रही थी कि जी बात करनी है, कोई डील करनी है तो हमारे से करें, हम हैं ना, उनकी बहनें हैं, आप बात हमें बताएं आपको क्या चाहिए। आए, हम भी सामने बैठे हैं, हम बहनें यहाँ बैठती हैं, सामने आके बैठे, हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। आप आके बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या। तो उस किस्म का इंसान नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या। वो जमहूरियत के लिए खड़ा है, आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। कल रात इरफान सिद्दीकी साहब से ज़ाहिर आजकल जब से इन्होंने ये मूवमेंट की बात शुरू की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो उनसे पूछा गया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से नहीं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करना चाह रही है, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने एक मशवरा दिया। बीइंग एन एक्सपीरियंस, वो जर्नलिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। अब अगर फौज अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाती है और खान साहब की बातचीत सुनने पे आमादा हो जाती है तो हमें तो उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक चीज खान साहब को नोट करनी चाहिए कि वो वाजे हों, 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करें और फिर उस पर कारबंद हो जाएं। ये नहीं कि सुबह कुछ और कहना है, शाम कुछ और कहना है, अगले दिन कुछ और कहना है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन फैलता है। कभी वो सियासी इत्तेहाद की तरफ जाते हैं, कभी ग्रैंड अलायंस बनाते हैं। अभी कल उन्होंने कहा जी कि हम सड़कें बंद करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं इन कन्फ्यूजन से निकलेंगे तो फिर रास्ता निकलेगा। इस कन्फ्यूजन से निकलेंगे तो रास्ता निकलेगा। फिर वो ये भी फरमा रहे हैं कि अगर आपने हमारे से बात करनी है तो कायद से मैंडेट लेके आइएगा। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए, जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो भी बंद नहीं किए। अगर पीटीआई कहती है जी कि हाँ हम मुज़ाकरात का अमल फिर शुरू करना, तो 2 चीजें। पहले तो ये है कि वो ये कहे कि जी हाँ हमारा मौक़िफ़ ये है, हम आप ही से बात करेंगे, आप ही से मामलात हल करेंगे और आप ही से जो मांगेंगे वो चाहेंगे और आप ही हैं जो मसाइल को हल कर सकते हैं, तो फिर ठीक है। दूसरी बात यह है कि उनकी जो टीम आए वो इख्तियार लेके आए, वो ऐसे ना हो कि बात बात पे ये कहें जी हमने तो खान साहब से पूछना है, हमें तो खान साहब से मिलने का मौका दें। ठोस मैंडेट लेके आए, वाज़े यकीन दहानियां लेके आए अपनी लीडरशिप से और एतमाद के साथ हमारे साथ बैठे बातचीत करें। 100 बिस्मिल्लाह। बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन हैं मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो किसी खुशखबरी की बात कर रहे हैं, पेशीन गोई कर रहे हैं कि ईद से पहले शायद उनके कायद जेल से बाहर आ जाए। जनवरी 17 की कन्विक्शन है जिसमें केस फाइल हुआ था, उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। आज चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह केस लिस्ट में आ गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा। पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहां पे पूछा गया जी अलीमा खान साहब से कि आप को भी उम्मीद है कि आपके भाई जेल से बाहर आ जाएंगे ईद से पहले। उन्होंने कहा जी ये बैरिस्टर गौहर साहब के पास खुशखबरी है, यही बता सकते हैं। तो फिर वो एक्सप्लेन कर रहे थे ये 190 मिलियन जो वाला केस है उसमें सस्पेंशन ऑफ द जो है सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट पिटिशन लगी हुई है। आप कब तक अभी नेक्स्ट डेट क्या दे रहे हैं, कितने महीने लगा रहे हैं या साल अंदर रखना है आपने? कोई खबर? 14 साल की सजा हुई हुई उनको। अच्छा, सस्पेंशन होगी नहीं, वो तो मेन अपील तकरीबन हाँ उसमें लग जाना है, वो तो लाइफ 1 साल से ऊपर है। नहीं 14 साल अभी तो है ना अदालत इनफील्ड है ना। नहीं मैं तो पहले अलीमा खान साहिबा की बात पर रिस्पॉन्ड करूँ, कहते हैं हम बैठे हुए हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, तो हम क्या करें, ठीक है ना, बताएं हमें क्या करें। तो वो DGSPR ने बड़े साफ तरीके से बताया हुआ है कि 9 मई पर पब्लिक अपॉलॉजी करें, पब्लिक अपॉलॉजी, रिग्रेट नहीं, अपॉलॉजी, माफी मांगे 9 मई पर, तो फिर मामला आगे बढ़ेंगे। और फिर भी आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, किसके साथ? इरफान सिद्दीकी साहब के साथ। इरफान सिद्दीकी साहब ने जो मुज़ाकरात के लिए भी अपना जो है ना वो बता दिया रास्ता कि जनाब आपने दोबारा हमसे अगर मुज़ाकरात करने तो मुज़ाकरात कीजिएगा, अडियाला को दोबारा मासी बड़ा नहीं बनाना कि जनाब अब हम ये पूछ कर आ जाए जी हमें खान से मिलने दें, मुलाकात करने दें। आते हो तो मैंडेट लेकर आओ, बैठना है तो संजीदगी से बैठो, कुछ लो और कुछ दो और सियासी अमल का हिस्सा बनो। ये साफ बात है जी, बड़ी क्लियर।
حکومت جو موجودہ سسٹم ہے وہ عمران خان سے بہت آگے جا چکا ہے. ہی از ناٹ ریلیونٹ اینی مور. میں صحیح بتا رہا ہوں, ہی از ناٹ ریلیونٹ. ہاں ڈن ہو گیا کام ختم. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں, میرا پولیٹیکل انالیسس یہی ہے. ہی از ڈن, ہی از ناٹ ریلیونٹ. جی آج کی تاریخ میں عمران خان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. وہ پروڈیوسر میرے ساتھ میرے کان میں وہ بتا رہے ہیں, وہ میاں دے نعرے وجن ہے نا سارے اخبارات. میں تو موجودہ نظام میں وہ مطلب ہوتا ہے نا اسیسمنٹ غلط ہو جاتی ہے. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز اینڈ اسٹیبلشمنٹ موجودہ یہ بالکل سکسیس سٹوری ہے الحمدللہ, اور پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, ظاہر ہر بندے کی اپنی اسیسمنٹ ہے. سیاست کے اندر اسیسمنٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر بھی بالکل جو ہے الجھ جاتی ہے. ہم نے دیکھا ماضی کے اندر بھی ایسا ہوا ہے. آپ کی نظر میں جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں وہ نیئر فیوچر کے اندر جیل سے باہر آ سکتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے وہ جیل میں ہیں ہی غلط, ان کو غلط رکھا گیا ہے. ہی ول بی آؤٹ ویری سون. اچھا, ہاؤ سون, لائک منتھس, ویکس, کیا ٹائم آپ؟ نہیں, ویکس, اونلی ویکس. جو صاحب میں آج تاریخ میں نوٹ کر رہے ہیں, مطلب ویکس کا مطلب کنے ہفتے کریں جو مرضی کریں. 27 مئی جی, مطلب یہ تسی کنے ہفتے تسی مینوں دے رہے ہو؟ 2 ویکس ہے نا جی سال میں. چلے ناظرین, چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بتا رہے ہیں, وہ بھی اپنا جو ہے سیاسی لائے عمل بتا رہے ہیں کہ فیوچر کے اندر کس طرح وہ پارٹی کو وہ متحرک کریں گے. خاص طور پر پنجاب کے اندر جو ہے پارٹی کی دوبارہ سے وہ جو ہے ان کی ساری کی ساری کو لوگوں کو نئے عہدے دیے جا رہے ہیں, پارٹی کو متحرک کیا جا رہا ہے. تو ان کو امید ہے کہ الیکشن اگلا جیتیں گے. ویلکم بیک. چودھری غلام حسین صاحب جو ہے پریزیڈنٹ صاحب لاہور میں موجود تھے. خبر چھپی ہے آج کہ بلاول بھٹو ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. صدر وہ ہمیشہ اس طرح کی جو اسیسمنٹ انہوں نے ماضی کے اندر دی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ثابت ہوئی ہیں. یہ کیسے بنیں گے وزیر اعظم آپ کی؟ ویسے آپ جو کہ بانی بھی ہیں, اس فاؤنڈر ممبر بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, تو بتائیں تو صحیح, سمجھائیں تو صحیح, یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں, پر خواہشاں گھوڑے ہوں تو کوئی پیدل پھردا, یہ تو ہمیں نہیں پتا نا کل لوگوں نے ووٹ کس کو دینے ہیں اور پھر کس کا نتیجہ نکلنا ہے. تو اگر انہوں نے کہا ہے آصف علی زرداری صاحب نے صدر کے طور پر اپنے بیٹے کے بارے میں, تو ہی از ود ان ہز رائٹ. تو ابھی یہ سر توڑ کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی اور خاص طور سردار سلیم حیدر گورنر پنجاب کہ ابھی یہ جو سیالکوٹ میں آپ کے محلے کے ساتھ ہی جو الیکشن ہو رہا ہے 30 جون کو یا 1 جون کو, تو وہ اس میں پیپلز پارٹی کوئی بہتر شو کرے تو اسی سے پتہ چل جائے گا. تو عوام کی حمایت جیتنا پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, مسلم لیگ ہو, فضل الرحمان ہو, جماعت اسلامی ہو, ہر ایک کا رائٹ ہے. جی پہلی بات تو میں کہوں گا کہ بلاول جو ہیں وہ بڑے میچور ہو چکے ہیں سیاسی طور پر, پرفارم اچھا کر رہے ہیں, پارٹی کو بھی انہوں نے جو ہے وہ خاصا اپنی گرفت میں لیا ہے. تو آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا بن سکتے ہیں, جی بلاول کے پرائم منسٹر بننے کے امکانات ہیں. چلیں جی, سن لیا آپ نے. چلیں انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.